اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی اس وقت حضرت علی مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کے بچپن ہی سے ان کی تعلیم و تربیت اور کفالت کا ذمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر لے لیا۔ حضرت علی نے پیغمبر اسلام کے سائے میں رہ کر ہی بچپن ہی سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ جب اسلام کی تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت بھی حضرت علی پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے، اور جب ہجرت کے بعد غزوات کا دور شروع ہوا اس وقت بھی حضرت علی لمحہ بلمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ غزوات کے دور میں غزوہ بدر ایک ایسا موقع تھا جب حضرت علی ایک بہت بڑے جنگجو اور بہادر کے طور پہ مشہور ہو گئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے دیگر غزوات میں حضرت علی نے جو بھی کارنامے کیے وہ آج تک حضرت علی کی بہادری کے قصوں میں شامل ہیں۔ بہادری حضرت علی کی مقبول ترین خوبیوں میں سے ایک ہے۔ کوئی بھی شخص جب حضرت علی کا نام سنتا ہے تو اس کے تصور میں بہادری کا خیال ضرور آتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد حضرت علی کی ایک اور خوبی جس سے لوگ واقف ہوئے وہ حضرت علی کے فیصلے کرنے کی صلاحیت تھی۔ حضرت علی کے کچھ فیصلے بیان کرنے سے پہلے حضرت علی کے فیصلے کرنے کی صلاحیت کے بارے میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی کے فیصلے کرنے کی صلاحیت وہ صلاحیت تھی جس سے فائدہ اٹھانے کے لیے حضرت علی کے دشمنوں نے بھی شرمندگی محسوس نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ کسی بھی شخص نے اپنے اندر یا اپنی اولاد کے اندر فیصلے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے تو ان کے لیے شاید بہت ہی ضروری ہے کہ تاریخ میں وہ حضرت علی کے فیصلوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ ایک واقعہ کے مطابق جب پیغمبر اسلام نے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو بہت ساری امانتیں حضرت علی کے حوالے کر کے یہ کہا کہ 3 دن تک مکہ میں رہیں اور یہ امانتیں لوگوں کو واپس کر کے مدینہ آ جائیں۔ امانتیں واپس کرنے کے لیے حضرت علی مکہ میں موجود تھے۔ اسی دوران طائفہ ثقیف کا عمیر نامی ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور اپنی امانت واپس لینے کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی نے اس دعوے کے طور پہ کچھ ثبوت مانگے تو اس نے 5 گواہ پیش کر دیے۔ ان گواہوں کو حضرت علی نے کعبہ کے پاس بلایا۔ ان 5 گواہوں میں ابو جہل، ابو سفیان، اکرمہ، عقبہ، حنظلہ شامل تھے۔ جب عمیر ان گواہوں کو حضرت علی کے پاس لے آیا تو حضرت علی نے کعبہ کے کنارے ان کو بٹھا کر الگ الگ سوال کیے۔ حضرت علی نے عمیر کو الگ بلا کر ایک سوال کیا کہ تم نے کس وقت پیغمبر اسلام کو اپنی امانت دی تھی؟ جواب میں عمیر نے بتایا کہ ظہر سے پہلے کے وقت میں نے پیغمبر اسلام کو اپنی امانت دی اور پیغمبر اسلام نے اپنی یہ امانت کسی غلام کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد حضرت علی نے ابو جہل کو الگ بلا کر سوال کیا کہ کس وقت پیغمبر اسلام کو امانت دی گئی تو ابو جہل نے کہا کہ میں پابند نہیں ہوں کہ میں اس سوال کا جواب دوں، اور اس نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے ابو سفیان کو الگ بلا کر سوال کیا کہ کس وقت یہ امانت دی گئی۔ ابو سفیان نے کہا کہ غروب آفتاب کے دوران یہ امانت رکھوائی گئی۔ اسی طرح جب حضرت علی نے حنظلہ سے پوچھا کہ کس وقت یہ امانت رکھوائی گئی تو اس نے کہا کہ عصر کے وقت یہ امانت دی گئی۔ اور اس کے بعد جب حضرت علی نے عقبہ کو بلا کر پوچھا کہ کس وقت یہ امانت رکھوائی تو اس نے کہا کہ ظہر کے بعد کے وقت یہ امانت رکھوائی گئی۔ ان کے بعد جب حضرت علی نے اکرمہ کو بلا کر سوال کیا تو اس نے کہا کہ طلوع آفتاب کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ گواہوں کے بیان لینے کے بعد حضرت علی نے جب عمیر کی جانب مخاطب ہو کر دیکھا تو شرمندگی کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور مزید بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ عمیر نے مزید تکرار نہیں کی اور صحیح واقعہ بیان کر دیا کہ اسے اس کام کی اجرت دی گئی ہے اور یہ رشوت اسے حنظلہ بن ابو سفیان نے دی ہے کہ وہ حضرت علی کے خلاف جا کر اس طرح کی سازش کرے۔ اسی دوران عمیر نے اپنا جرم قبول کر لیا، لیکن عمیر کے علاوہ باقی ابھی بھی تکرار کیے جا رہے تھے۔ اسی تکرار کے دوران حضرت علی نے اپنے سامنے پڑی ہوئی ایک تلوار کی طرف اشارہ کیا اور سب سے پوچھا کہ کیا تم اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ تقریباً سب نے ہی یہ جواب دیا کہ یہ تلوار ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ کی ہے۔ اسی دوران ابو سفیان نے کہا کہ یہ تلوار اس کے بیٹے کی ہے اور اس سے چرائی گئی ہے۔ ابو سفیان نے اسی دوران چڑھائی کرتے ہوئے اس تلوار کی چوری کا الزام بھی لگا دیا۔ ابو سفیان اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت حضرت علی نے ابو سفیان سے پوچھا کہ اگر تم بالکل سچے ہو تو یہ بتاؤ تمہارا ایک غلام محلے کہاں پر ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ
اس کا غلام محلے کسی کام کی وجہ سے طائف گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ وہ جہاں بھی گیا ہے اب وہ واپس نہیں لوٹے گا، کیونکہ محلے اب قتل ہو چکا ہے۔ اور تصدیق کے طور پہ حضرت علی نے قریش کے 10 افراد کو اس کی قبر پہ بھیجا تاکہ قبر کھود کر اس شخص کی تصدیق کی جا سکے۔ اس کے بعد وہاں پر موجود افراد نے حضرت علی سے سوال کیا کہ اس شخص کو کیوں قتل کیا گیا ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ اس شخص کو حنظلہ نے کچھ پیسے دیے تاکہ وہ مجھے قتل کر سکے۔ وہ میری طاق میں تھا، جیسے ہی میں وہاں سے گزرا اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ جوابی حملے میں نے اسے قتل کیا اور وہیں دفن کر دیا۔ اب یہ اس کی تلوار اس کے سامنے ہے۔ عمیر کی غلطی تسلیم کرنے کے بعد اور اس واقعے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ حنظلہ سازشی ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت علی کے خلاف ان لوگوں کی سازشیں بالکل کارآمد ثابت نہیں ہو سکیں۔